السلام علیکم ناظرین، سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار سلیم صافی اپنے کالم میں لفظ مرشد کو عمران خان سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قابل احترام مرشد السلام علیکم، آج کل آپ کی یادداشت شاید کچھ متاثر ہو گئی ہے کیونکہ آپ صبح کو ایک اور شام کو دوسری بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ذہن پر زور ڈالیں تو یاد آ جائے گا کہ آج سے ٹھیک 10 برس قبل 2012 میں جاوید ہاشمی اور اون چودھری کی موجودگی میں آپ سے اس موضوع پر میری طویل بحث ہوئی تھی۔ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کے حوالے دے کر میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ قومی اور اجتماعی ایشوز پر ڈٹ کر سیاست کرو، لیکن دوسروں کی عزتوں سے نہ کھیلو اور ذاتیات کا سہارا نہ لو، لیکن آپ اس بات پر اکڑے رہے کہ میں چور کو چور، بد کردار کو بد کردار کہوں گا۔ تب آپ کو ٹیلی فون ٹیپ کرنے والوں اور ویڈیوز بنانے والوں کی بھرپور پشت پناہی حاصل تھی۔ میں نے آپ سے یہ بھی گزارش کی تھی کہ اس ملک کے سوشل بیریئر کو نہ توڑو، لیکن چونکہ آپ شہرت اور طاقت کے نشے میں چور تھے، اس لیے آپ نے اپنے سیاسی اور صحافتی نقادوں کی کردار کشی کی مہم اور بھی تیز کر دی۔ مجھ سمیت سب کو طرح طرح کے القابات سے نوازتے تھے۔ ڈیزل، غدار، چور اور اسی نوع کے القابات دینا آپ کا روز کا معمول بن گیا۔ آپ محمود اچکزئی کی چادر، مولانا فضل الرحمان کی پگڑی، بلاول کی گفتگو کا مذاق اڑاتے رہے، حالانکہ قرآن نے واضح الفاظ میں منع فرمایا ہے۔ میں آپ کو یہ آیت بار بار پڑھ کر سناتا رہا۔ یہی بات میں نے آپ کو گوش گزار کی تھی کہ اللہ ستار العیوب ہے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ذاتی عیوب اور گناہوں پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے، لیکن آپ اصلاح تو کیا کرتے، الٹا آپ نے سنگاپور سے لے کر امریکہ تک اور لندن سے لے کر یورپ تک گالم گلوچ اور کردار کشی سے سوشل میڈیا کے گالم گلوچ برگیڈ بنائی۔ اس وقت کے ISPR کے حکام کے ساتھ مل کر اور اربوں روپے لگا کر ملک کے اندر بھی ایک وسیع و عریض نیٹ ورک اس غلیظ کام کے لیے قائم کیا۔ مین اسٹریم میڈیا اور یوٹیوبرز کو بھی استعمال کیا۔ آپ اور آپ کے مرشد کی ہدایت پر میری عفت مآب ماں، بہنوں اور بیوی کو گالیاں دلوائی جاتی رہیں۔ آپ اور آپ کی مرشد کی ہدایت پر خواتین اینکرز کی کردار کشی ہوتی رہی، ان کے اور ان کے اہل خانہ کی زندگیوں کو اجیرن بنایا گیا، بعد کے گھروں میں ان کے ڈرانے دھمکانے کے لیے ایجنسیوں کے اہلکاروں کو بھیجا گیا۔ آپ کی حکومت میں خود میرے گھر کے اندر لوگوں نے گھسنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے گارڈز نے بہادری دکھا کر اپنا خون تو بہا دیا، لیکن گھر کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیا۔ اس کے FIR درج ہوئے 3 سال ہو گئے، لیکن آپ کی پوری حکومت میں اس پر کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ اقتدار سنبھالتے ہی آپ نے ایجنسیوں کو ہمارے پیچھے لگایا کہ ان لوگوں کی ذاتیات کی جانکاری لاؤ۔ آپ نے چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنے کے لیے طیبہ گل نامی خاتون، جنہوں نے ایک فریاد کی حیثیت میں آپ سے رجوع کیا تھا، کی ویڈیو ٹی وی چینل پر چلوائی۔ آپ نے بشیر میمن پر اپنے مخالفین پر غداری کے مقدمے قائم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ میر شکیل الرحمان سے لے کر شاہد خاقان عباسی تک بہت سوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈالا۔ آپ نے احمد فراز جیسے شخص کے بیٹے سے بھی جھوٹے پروپیگنڈے اور لوگوں کی کردار کشی کا کام لیا۔ آپ علی امین گنڈا پور سے مریم نواز اور بلاول بھٹو کی شکل و صورت اور طرز گفتگو پر غلیظ تبصرے کرواتے رہے۔ وزیر اعظم ہو کر بھی آپ نے کنونشن سینٹر میں طلال چودھری کی ذاتیات پر بات کی۔ جو کچھ آپ کرتے رہے اس کی وجہ سے سوشل میڈیا میں تو کیا، ہم الیکٹرانک میڈیا سے بھی اپنے بچوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ پیارے مرشد، کون نہیں جانتا کہ ہر روز بطور وزیر اعظم محفل لگا کر آپ اپنے کارندوں کے ساتھ لوگوں کی ذاتی زندگیاں ڈسکس کرتے، ٹرولنگ اور گالم گلوچ کرنے والوں کو شاباش اور اگلے دن کے لیے ٹاسک دیتے رہے۔ سب سے زیادہ کرب سے ہم تب گزرے جب یہ سب کچھ کر کے بھی آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے تقریر شروع کرتے اور ریاست مدینہ کا مقدس نام سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے۔ لیکن الحمدللہ اس پوری صحافتی زندگی میں نے کبھی میڈیا میں آپ کی ذاتیات پر بات نہیں کی، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ سب سے زیادہ واقف ہیں آپ سے، ان میں یہ گناہ گار بھی شامل ہے۔ اب بھی نہ میں نے آپ کی کوئی آڈیو شیئر کی ہے اور نہ میڈیا میں اس پر بات کی ہے، کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی زندگی نہ کہ سیاسی اور قومی کردار سے متعلق پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے، جبکہ میری تربیت اس عظیم اور نیک مرحوم ماں نے کی ہے جنہیں آپ کی ٹرولز گالیاں دلواتے رہے۔ تاہم مکافات عمل کے آفاقی اور دائمی اصول کے تحت شاید اب آپ کی باری آ گئی ہے، اس لیے آپ کو قرآن کا یہ حکم یاد آ گیا ہے کہ دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالو۔ بہرحال دیر آئے درست آئے،
مرشد اب بھی آپ سے میری گزارش ہے کہ اس قرآنی حکم کے صرف اپنی جان بچانے کے لیے استعمال نہ کریں، دل سے اللہ سے معافی مانگیں، سچی توبہ کی تو اللہ ستار العیوب بھی ہے اور غفار الذنوب بھی۔ لیکن ہاں یاد رکھیے کہ قرآن نے صرف یہ حکم نہیں دیا، قرآن نے جھوٹ بولنے سے بھی منع فرمایا ہے، قرآن نے وعدہ خلافی سے بھی منع فرمایا ہے۔ مرشد اللہ توبہ کا در انسان کی زندگی میں کبھی بند نہیں کرتا، لیکن توبہ کی قبولیت کے لیے گناہ کا اقرار اور تلافی شرط ہے۔ آئیے اور قوم کے سامنے اقرار کر لیجئے کہ آپ کی پارٹی میں کس کس کو ایجنسیوں نے شامل کروایا، کس کس کیس میں کس طرح اسٹیبلشمنٹ نے عدالتوں پر دباؤ ڈالا، آپ کو ماضی میں نااہلی اور سزا سے کس طرح بچایا۔ آئیے قوم کو بتائیے کہ امریکی سازش کا بیانیہ گھڑ کر آپ نے کس طرح جھوٹ بولا۔ یہ بھی اقرار کر لیجئے کہ آپ اور جنرل باجوہ کا گزشتہ 6 سال کیا گٹھ جوڑ رہا اور انہوں نے آپ کی حکومت بنوانے اور چلوانے کے لیے کیا کچھ کیا۔ مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے رہنے دیجئے، مجھ سے کوئی معافی نہ مانگیں، لیکن ہمت کر کے ثنا بچہ، آسمہ شیرازی، غریدہ فروقی اور نسیم زہرا وغیرہ جیسی خواتین سے معافی مانگ لیجئے۔ مرشد ویسے یہ تو بنیادی طور پر مولانا طارق جمیل، پیرزادہ نور الحق قادری اور آپ کے مداح دیگر علماء اکرام کا بنیادی فرض تھا کہ آپ کو یہ نصیحت کرتے، لیکن چونکہ وہ مصلحتاً خاموش رہے، اس لیے مجھ گناہگار کو یہ فریضہ انجام دینا پڑ رہا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ پر بہت برا وقت آنے والا ہے، اور اس کی تصدیق رانا ثناء اللہ نے کر دی ہے اس میڈیا شو میں، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو آڈیوز لیک ہوئی ہیں اور وہ جو کام کرنے کا کہہ رہے ہیں ان آڈیوز میں، وہ سب کچھ موجود ہے ویڈیوز کی شکل میں۔ اگر کوئی شخص یقین نہیں کرتا ان کی آڈیوز پر، تو بہت جلد 25 منٹ کی ایک ایسی ویڈیو آئے گی جس پر پورا پاکستان یقین کرے گا، جس کے بعد عمران خان جو ہے اس کی اصلیت اس پاکستانی قوم کے سامنے آ جائے گی، اور اس کا امریکی گھڑا ہوا بیانیہ وہ بھی سب کے سامنے آ چکا ہے۔ بہت جلد عمران